المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، آواز اس کی تھوڑی آواز بڑھائیں، اس کی آواز تھوڑی سی۔ ایک اور مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ خطبہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مسلسل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا آج اہم حصہ، اہم پڑاؤ اور جس کی ایک اہم منزل تک آج ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ۔ آج خطبے کا وہ حصہ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوگا کہ جس میں شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان کیے ہیں۔ بہت سکون سے، بہت اطمینان سے آج گفتگو سننا ہے، آرام سے انشاءاللہ، چونکہ موضوع ہی ایسا رہے گا جس میں بہت اطمینان کی ضرورت ہے۔ جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، جو بھی واجبات ہم انجام دیتے ہیں، یا جن محرمات سے بھی ہمیں روکا گیا ہے اور جن حرام افعال سے ہمیں رکنے کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، ان سب کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ شہزادی نے آج اس منزل پہ ہم پہنچے ہیں جہاں شہزادی نے یہ بیان فرمایا۔ توحید ہم بیان کر چکے ہیں، رسالت کی بات ہو چکی ہے، قرآن کا تعارف پیش کیا جا چکا ہے، اور آج اس منزل تک ہم پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں فلسفہ احکام بیان کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بس 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 یہ ہٹا دیں اس کو۔ شہزادی گفتگو کا آغاز فرما رہی ہیں اس طریقے سے، فَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ۔ فلسفہ احکام بیان فرما رہی ہیں شہزادی کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ تمہیں شرک کی نجاست سے بچا سکے۔
ایمان لانے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ تاکہ انسان شرک کی نجاست سے بچ سکے۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں، بہت عظیم جملہ ہے شہزادی کا، وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ۔ پروردگار عالم نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں غرور سے بچا سکے۔ نماز کس لیے واجب ہوئی؟ تاکہ انسان غرور سے بچ سکے، تکبر سے بچ سکے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ ایمان کس لیے رکھا؟ تاکہ انسان شرک سے بچ سکے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ۔ نماز کس لیے واجب کی پروردگار عالم نے؟ تاکہ انسان غرور سے بچ سکے۔ غرور سے بچنے کا علاج ہے نماز۔ اگر سماج میں، معاشرے میں کسی انسان کو کوئی دیکھے کہ اس میں غرور پیدا ہو رہا ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، اکڑ پیدا ہو رہی ہے، تو جگہ جگہ بیٹھ کے اس کی برائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی نے علاج بتایا ہے۔ اسلام علاج کے لیے آیا ہے، اسلام بیماری کو ابھارنے کے لیے نہیں آیا۔ اسی لیے اسلام میں غیبت حرام ہے، نصیحت واجب ہے، بیماری کو ابھارنا نہیں ہے، علاج ڈھونڈنا ہے۔ علاج کیا ہے غرور کا؟ نماز۔ اگر کسی انسان کو دیکھیے کہ کوئی مغرور ہوا جا رہا ہے، متکبر ہوا جا رہا ہے، کسی میں اکڑ پیدا ہوئی جا رہی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اسے نمازی بنا دیجئے۔ ہر مغرور کو نمازی بنا دیجئے، غرور کا علاج ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سکے کا ایک پہلو ہے۔ اب اسی سکے کا دوسرا پہلو بھی ہے، اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز کس لیے واجب ہوئی؟ تاکہ انسان غرور سے بچ سکے۔ کس لیے واجب ہوئی نماز؟ تاکہ انسان غرور سے بچ سکے۔ پھر سن لیجئے، تاکہ دوسرا پہلو جو سکے کا ہے وہ بھی پوری طریقے سے آپ حضرات پہ واضح ہو جائے۔ نماز اس لیے واجب ہوئی ہے تاکہ انسان غرور سے بچے، اور کسی صاحب کو اسی بات کا غرور ہو جائے کہ وہ نمازی بہت اچھے ہیں۔ بھئی نماز آئی تھی غرور سے بچانے کے لیے، اور ہمیں غرور ہی اس بات کا ہو گیا کہ ہم نمازی بہت اچھے، تو بیماری گھٹ گئی بڑھ گئی؟ دوا ہی سے بیماری بڑھ گئی۔ اب اگر ہم آ رہے ہیں مسجد میں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا سر جھکا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمارے اندر غرور پیدا ہوا جا رہا ہے، تو یہ نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کو خلوص پسند ہے، غرور پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہمیں کرنا ہے وہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا رابطہ ہے، اس سے کسی دوسرے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا اور خدا کا آپسی رابطہ ہے، اس میں کسی اور سے کیا لینا دینا، کسی اور کا کیا لینا دینا۔ غرور اللہ صرف اپنے لیے پسند کرتا ہے، تکبر صرف اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے منع کیا ہے انسانوں کو غرور سے، روکا ہے تکبر سے، روکا ہے اکڑ سے۔ نہ تکبر کیجئے، نہ غرور کیجئے، نہ اکڑیے کسی عمل پر۔ اب اگر تاریخ کی طرف متوجہ ہے آپ کے اذہان تو جملہ عرض کر دوں، بھئی اللہ کو خلوص پسند ہے، غرور پسند نہیں ہے۔ ایک انسان غرور میں اگر ایک ٹرک انار بھی بٹوا دے، ایک ہفتے کے بعد بھی چرچا نہیں رہتی۔ غرور میں اگر کوئی ایک ٹرک انار بھی بٹوا دے، ایک ہفتے کے بعد بھی چرچا نہیں رہتی۔ اور اگر خلوص سے کوئی ایک انار بھی دے دے، 1400 سال کے بعد بھی ہر مجلس میں تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ غرور اور خلوص کا فرق ہے۔ کوئی کام، کوئی عمل، ایک صاحب جا رہے تھے نماز کے لیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اٹھا کے کہا چلو نماز پڑھنے چل رہے ہیں۔ بیٹا گیا نماز پڑھنے کے لیے، صبح کی نماز تھی، واپس آیا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا ہم نے تو نماز پڑھ لی۔
اور سب لوگ ابھی تک سو رہے ہیں۔ باپ نے جواب دیا، بیٹے اگر نماز پڑھ کے تجھے دوسرے ہی کے گریبان میں جھانکنا تھا تو بہتر تھا تو بھی سویا رہتا۔ دوسروں کے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے، جھانکنے کے لیے اپنا گریبان ڈھونڈنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ میدان عمل میں کس مقام پر ہے، کس جگہ پہ ہے، کس بلندی پر ہے۔ تو کیا فرمایا شہزادی نے؟ ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ انسان شرک سے بچ سکے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ انسان غرور سے بچ سکے، تکبر سے بچ سکے۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، زکوٰۃ کو کس لیے واجب کیا؟ تاکہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے، اپنے نفس کو ہر برائی اور حرام سے بچا سکے، اس لیے انسان کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا۔ اور دوسرا جملہ بڑا عظیم ہے، وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ انسان کے رزق میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ کو اگر ہم کچھ دیتے ہیں تو وہ لے کے رکھ نہیں لیتا، اضافہ کر کے واپس ہم ہی کو لوٹا دیتا ہے۔ پہنچ چاہیے بات؟ بہت سارے امام بارگاہ دنیا بھر میں بنے ہوئے ہیں۔ امام بارگاہ کیا ہوتے ہیں؟ امام حسین کا گھر۔ امام بارگاہ جو بناتا ہے، اگر کسی کا پرسنل امام بارگاہ بنایا ہوا ہے تو وہ کس کے نام پہ بناتا ہے؟ مولا حسین کے نام پر۔ بناتا تو مولا حسین کے نام پر ہے، لیکن مشہور وہ امام بارگاہ اسی کے نام سے ہو جاتا ہے، مشہور اسی کے نام سے ہو جائے گا۔ یعنی مولا حسین کو بھی اگر بندہ کچھ دے تو حسین بھی رکھتے نہیں ہیں، نام کے ساتھ پلٹا دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جب حسین کا اتنا کرم ہے تو وہ تو حسین کا بھی خدا ہے، وہ لے کے رکھے گا تھوڑی، پلٹا دے گا، اضافے کے ساتھ پلٹائے گا۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ پلٹاتا ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا مال گھٹ جائے گا، ہمارے پاس کوئی کمی آ جائے گی، کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہو جائے گا، جو شہزادی نے فرمایا نماءً فی الرزق، رزق میں اضافہ ہو، اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں والصیام تثبیتاً للاخلاص، روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ بندہ اپنے خلوص کو ثابت کر سکے۔ ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، تنہا ترین روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری ہوتی نہیں ہے۔ تنہا روزہ ایسا عمل ہے کہ جس میں ریاکاری ہوتی نہیں ہے۔ کسی نے روزہ نہیں رکھا اور وہ روزہ رکھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے کہ جیسے روزہ ہے اس کا، روزہ ہے ہی نہیں اس کا، تو یہ ایکٹنگ جو کر رہا ہے روزہ رکھنے کی، یہ بھی ریاکاری میں شامل نہیں ہے، چونکہ روزہ تو ہے ہی نہیں اس کا، آلریڈی روزہ نہیں ہے، تو ریاکاری کیا کرے گا وہ؟ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اور جو روزہ عمل ہے، روزے میں کچھ عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ بھوکے رہنا، اس میں کون سی ریاکاری کوئی کر سکتا ہے؟ تو تنہا ترین روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو شہزادے نے کیا فرمایا؟ والصیام تثبیتاً للاخلاص، روزے کو اللہ نے اپنے بندوں پر اس لیے واجب کیا تاکہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں خلوص اپنا ثابت کر سکے۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں والحج تشہیداً للدین، دین کی حکومت کو دکھانے کے لیے اللہ نے حج کو واجب کیا تاکہ دنیا میں اسلام کی حکومت اور دین کی حکومت دیکھی جا سکے، اس لیے حج کو واجب کیا۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں وَإِطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ ملت منظم رہ سکے۔ ملت کے نظام کے لیے اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب کیا۔ اہل بیت کی اطاعت فساد برپا نہیں ہونے دیتی، فتنہ برپا نہیں ہونے دیتی، منظم رکھتی ہے، ڈسپلین میں رکھتی ہے۔ اب ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ اہل بیت کے بارگاہ میں کسی بھی عمل سے کوئی فساد ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں
آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے، کہیں کہیں بہت خراب بھی ماحول ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مجلس کرنے کی کیا ضرورت ہے، فرش اعضا بچھانے کی کیا ضرورت ہے، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ بھائی فرش اعضا سے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، فرش اعضا بچھانے سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ فرش اعضا تو جھگڑوں کو ختم کرتی ہے۔ یقین نہ ہو تو دیکھ لو، زینب نے سب سے پہلا فرش اعضا یزید کے گھر ہی میں بچھا دیا، سب سے پہلی مجلس یزید کے گھر میں کی۔ تو فتنہ فساد مجالس سے، جو بھی اہل بیت کی بارگاہ میں ہم کام کرتے ہیں، اس سے فتنہ و فساد ختم ہوتا ہے، ملت منظم ہوتی ہے۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں والجہاد عزا للاسلام، اور جہاد کو اس لیے واجب کیا تاکہ اسلام کو عزت مل سکے۔ اب یہیں سے ذہن میں سمجھ لیجئے آپ، جہاد کس لیے واجب ہوا؟ تاکہ اسلام کو عزت ملے۔ جس لڑائی سے اسلام کو عزت ملے وہ جہاد ہے، جس لڑائی سے اسلام کی توہین ہو وہ جہاد نہیں، جھگڑا ہے، فساد ہے۔ چونکہ جہاد ہے عزت بڑھانے کے لیے، اسلام کی عزت جہاد کے ذریعے بڑھتی ہے، یہ شہزادی نے فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی ایسی لڑائی ہے جس سے اسلام کی توہین ہو رہی ہے تو اسے جہاد نہ سمجھا جائے، جہاد وہ لڑائی ہے جس سے اسلام کی عزت بڑھتی ہے۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِّنَ السَّخَطِ، اور اللہ نے عذاب سے بچنے کے لیے والدین کی اطاعت کو واجب کیا۔ عذاب سے بچنا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں عذاب سے بچوں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ والدین کی اطاعت کرے، ماں کی اطاعت کرے، باپ کی اطاعت کرے اگر عذاب سے بچنا ہے۔ والدین سے دوری انسان کو عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِّنَ السَّخَطِ، عذاب سے بچنے کے لیے والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ نے واجب کیا ہے۔ باپ کے ساتھ نیکی کیجئے، ماں کے ساتھ نیکی کیجئے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اگر عذاب خدا سے بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اسی گفتگو کو بدل لیتے ہیں۔ ایک اہم کردار ہوتا ہے والدین کا زندگی میں، بہت اہم کردار۔ سماج اور معاشرتی تہذیب اور ثقافت اور کلچر ایسا بن گیا ہے کہ ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں ہر چیز، یعنی ہم آخر سے شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم شروع سے شروع نہیں کرتے۔ مولانا تربیت اولاد پہ مجلس پڑھ دیجئے، مثلا اولاد کی تربیت سے شروع نہیں ہوتی ہے، اولاد کی تربیت سے شروع نہیں ہوتی ہے، اولاد کی تربیت اسی دن سے شروع ہوتی ہے جس دن ماں باپ کی شادی ہوتی ہے۔ ہم کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ہر کام کو آخر سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو والدین کی تربیت ضروری ہے، پہلے وہ آغوش تو اس قابل بنے کہ تربیت دے جس میں اولاد پلنی ہے۔ تربیت اولاد کا مرحلہ تو بعد میں۔ ہم جب جوڑا ملاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، کیا کرتے ہیں ہم؟ اچھا خاندان دیکھتے ہیں، اچھا پیسہ دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، یہی سب دیکھتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، عام زبان میں سمجھیے، مولا علی نے فرمایا جب شادی کرنی ہو، جوڑا ملانا ہو تو کچھ مت دیکھیے، صرف ایمان دیکھیے، ایمان کو ایمان سے ملا دیجئے، اسی میں خاندان نظر آنے لگے گا، اسی میں عزت نظر آنے لگے گی، اسی میں پیسہ نظر آنے لگے گا، اسی میں حسن اور خوبصورتی نظر آنے لگے گی۔ ایمان کو ایمان سے ملا دیجئے۔ جب با ایمان باپ ماں ملتے ہیں تو اولاد با کردار ہوتی ہے، پھر وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے عالم گزرے ہیں مقدس اردبیلی۔ مقدس اردبیلی اتنے بڑے عالم تھے کہ جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی سوال، کسی الجھن میں وہ ہوتے تھے جس کا انہیں جواب نہیں ملتا تھا،
مولا علی کی تربت کے پاس جاتے تھے، سوال کرتے تھے، اندر سے جواب آتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت تھے مقدس اردبیلی۔ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہو سکتے ہیں؟ اب سوچئے کہ اتنے بڑے لوگ دنیا میں کیسے وجود پا لیتے ہیں کہ جن کے سوال کا جواب زندہ امام نہیں، شہید ہو چکا امام دیتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت دنیا میں کیسے وجود پا لیتی ہے؟ اتنے بڑے کردار میں ان کے ماں باپ کے ایمان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اب میں مقدس اردبیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے والدین کی بات کر رہا ہوں۔ سنیے گا میرے بچوں، مقدس اردبیلی کے والد، اردبیل ایران میں ایک شہر ہے جہاں سیب وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کسان اپنی زمین پر کبھی کبھی صبح میں بغیر ناشتہ کیے ہوئے بھی چلا جاتا ہے۔ مقدس اردبیلی کے والد ایک دن بغیر ناشتہ کیے ہوئے اپنی زمین پہ چلے گئے۔ سورج چڑھا تو بھوک لگی تو دیکھا کہ تیرتا ہوا ایک سیب ڈول کے کنارے پانی میں چلا رہا ہے۔ بھوک لگی تھی، اٹھایا، سیب کھا لیا۔ کھا رہے تھے تو بھوک تھی، احساس نہیں ہوا۔ جب کھا لیا، بھوک ختم ہوئی تو احساس ہوا کہ سیب میرا تو نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ بغیر اجازت کے کھا لیا۔ کھا تو لیا، چلو اب کھانے کے بعد ہی اجازت لے لی جائے۔ نہیں توجہ دی۔ مقدس اردبیلی کے والد نے کیا بتایا کہ بھائی جب کھا رہے ہو، اگر اس وقت احساس نہ ہو، کم سے کم کھانے ہی کے بعد سوچ لو کس کا کھا لیا ہے ہم نے۔ کھانے کے بعد تو سوچ ہی سکتے ہو نا کہ کس کا کھا لیا ہے۔ ڈول کے سہارے چلے، پہنچے وہاں جہاں سے سیب انہیں محسوس ہوا کہ آ رہا ہے۔ دق الباب کیا، اجازت لی، اجازت مل گئی۔ واپس مڑے تو جنہوں نے اجازت دی ان کی آنکھ کھلی کہ یار یہ بچ گیا، مجھے پھنسا دیا۔ یہ مقدس اردبیلی کے والد کی بات ہو رہی ہے، ایمان ملاحظہ کیجیے گا۔ واپس بلایا کہ بھائی ادھر آنا، کہ ہاں جی بتائیے۔ کہ بھیا بات ایسی ہے کہ باغ کے ہم اکیلے مالک نہیں ہیں۔ کہ پھر؟ کہ بھائی جان بھی شریک ہیں اور وہ نجف میں رہتے ہیں۔ کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے، آدھے سیب کی اجازت بھائی جان دیں گے جو نجف میں رہتے ہیں۔ کہ اچھا، یہ اردبیل سے چل دیے نجف 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اردبیل اور نجف کے درمیان۔ یہ اردبیل سے کہاں چل دیے؟ نجف۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ آدھے سیب کی اجازت لینے، 2-4 بیگھہ زمین قبضانے نہیں، صرف آدھے سیب کی اجازت لینے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ نجف۔ نجف پہنچے، عالم تھے بھائی، دق الباب کیا، باہر نکلے، بتایا انہیں کہ ہم آپ کے شہر سے آ رہے ہیں۔ کیا بہت اچھی بات ہے، اتنے زیارت کیجیے آپ، اتنے ہم آپ کے لیے دسترخوان کا بندوبست کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا زیارت بعد میں کریں گے۔ کہا پھر؟ پورا واقعہ انہوں نے سنایا کہ آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے پہلے، زیارت بعد میں کریں گے۔ نہیں توجہ دی۔ مقدس اردبیلی کے والد نے کیا بتایا؟ مولا کے دربار میں بعد میں جائیں گے، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیں۔ مولا کے دربار میں بعد میں پہنچیں گے، جو حرام کھایا ہے وہ حلال تو ہو جائے پہلے۔ کہ اچھا، تو آپ کو آدھے سیب کی اجازت چاہیے؟ ایسے نہیں ملے گی۔ کہ پھر کیسے ملے گی؟ کہ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب کسی ایسی راستہ چلتے ہوئے کوئی جوان سے کہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، سب سے پہلا خیال ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ کوئی عیب ہوگا، کوئی نقص ہوگا، کوئی کمی ہوگی، ورنہ ایسے کون کہتا ہے راستہ چلتے ہوئے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو؟ ان کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ یار آدھے سیب ہی کی تو بات ہے، بیٹی سے شادی درمیان میں کہاں آ گئی؟
پھر انہوں نے سوچا ایمان ہو تو ڈگمگانے نہیں دیتا. اب توجہ دیجیے گا عزیزو، انہوں نے سوچا کہ بھائی اگر بیٹی میں کوئی عیب بھی ہے تو کتنے دن کی بات ہے؟ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، یا ہم مر جائیں گے یا ہماری اہلیہ مر جائیں گی، بات ختم. لیکن یہ آدھا سیب ہمیں قبر میں بھی پریشان کرے گا، محشر میں بھی پریشان کرے گا، پل صراط پر بھی پریشان کرے گا، اور ہو سکتا ہے یہی آدھا سیب ہمیں جہنم کی ہوا بھی کھلوا دے. انہوں نے کہا کہ قبلہ کر لیں گے شادی. انہوں نے کہا کہ سوچ لو میری بیٹی میں بہت سارے عیب ہیں. انہوں نے کہا دل میں سوچا کہ سوچنا ہی کیا، ہم تو پہلے ہی سوچے ہوئے ہیں کہ عیب ہوں گے. کہا قبلہ کر لیں گے شادی، کوئی بات نہیں، اب تو آدھے سیب کی بات ہے، اجازت تو لینی ہے. انہوں نے شادی کر لی. حجرے میں پہنچے تو سوچ کے کچھ اور آئے تھے، منظر کچھ اور تھا. منظر مکمل بدلا ہوا. باپ نے بتایا تھا کہ بیٹی میں عیب ہے، میری بیٹی چل نہیں سکتی، اپاہج ہے، دیکھ نہیں سکتی، اندھی ہے، گونگی بہری بھی ہے. اتنے سارے عیب سوچ کے حجرے میں پہنچے، معاملہ ہی بدلا ہوا تھا. وہ نہ اپاہج تھی، نہ اندھی تھی، نہ گونگی بہری تھی. انہوں نے اٹھا کے چلوایا، کہا چلنا ذرا. وہ چلی. یہ کون ہوئی؟ یہ کون ہوئی؟ اہلیہ، مقدس اردبیلی کی ماں. اب ایمان کو ایمان سے ملا لیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسی آغوش کے پالے مقدس اردبیلی سے ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا گھبرا کے تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے؟ کہا نہیں، میں تو اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں. کہا اچھا. اب انہوں نے پوچھا، سوال کیا، پریشان کیوں؟ کہ پریشان اس لیے ہوں کہ تمہارے والد نے تو کچھ اور بتایا تھا. اب انہوں نے پلٹ کے کہا کہ میرے والد نے ٹھیک بتایا تھا، آپ سمجھ نہیں پائے. توجہ دیجیے گا عزیزو، میرے والد نے ٹھیک بتایا تھا، آپ سمجھ نہیں پائے. کیا بتایا تھا میرے والد نے؟ اپاہج ہوں، چل نہیں سکتی، بالکل چل نہیں سکتی، اس لیے کہ زندگی بھر کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. اور کیا بتایا تھا؟ اندھی ہوں، ہاں بالکل اندھی ہوں، نہ کسی نامحرم کو کبھی دیکھا ہے، نہ کسی نامحرم نے مجھے آج تک دیکھا ہے. اور کیا بتایا تھا؟ گونگی بھی ہوں، بہری بھی ہوں، ہاں گونگی بھی ہوں، بہری بھی ہوں، نہ کبھی کسی کی غیبت سنی ہے، نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہے. اتنی مومنہ بیٹی جب میرے باپ کو ملی تو میرے والد گئے مولا کائنات کی تربت کے پاس، دستے سوال بڑھایا اور بڑھا کے کہا مولا بیٹی بھی آپ کے صدقے میں ملی ہے، داماد بھی آپ ہی دلائیے. میں اتنی مومنہ بیٹی کے لیے داماد کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ جس سے بھی کہوں گا اپنے حساب کا لڑکا ڈھونڈ کے مجھے دے دے گا. مولا بیٹی آپ نے دی ہے تو داماد بھی آپ دیجئے. جب آپ آئے اردبیل سے نجف آدھے سیب کی اجازت لینے میرے گھر کے دروازے پر، تو میرے بابا سمجھ گئے آپ کو سیب لے کے نہیں آیا ہے، میرا مولا میرے دروازے پہ پہنچا کے گیا ہے. مل گیا ایمان سے ایمان. اب مولائیوں کا مجمع ہے، شب شہادت ہے، جملہ پہنچے تو بتائیے گا. یعنی اگر دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے. توجہ، اگر دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے. اگر دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے، اور اگر دل میں بے ایمانی آ جائے تو انسان پورا باغ بھی ہضم کر جائے، احساس نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. کتنا بڑا کردار ہوتا ہے. کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، کتنا بڑا رول ہوتا ہے ماں باپ کا. اہل اب دیکھیے
خاندان اہل بیت میں اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں باپ تو سب آپ کے سامنے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، مائیں الگ الگ جگہوں کی، الگ الگ مقامات کی، الگ الگ خاندان اور الگ الگ نسلوں کی ہیں اہل بیت کے گھرانے میں، جن کی آغوش میں امام پلے ہیں۔ آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی والدہ دیکھیے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور اہلیہ جناب نرجس خاتون، امام سجاد کی والدہ جناب شہربانو، یہ ایران سے آئی ہیں، فارس سے، جناب نرجس خاتون روم سے گئی ہیں، اور جناب نرجس خاتون کے خواب میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی تھی۔ گفتگو آج کی بالکل اطمینان سے سنتے رہیے گا، سکون کے ساتھ۔ شہزادی فاطمہ زہرا کا حق چھینا گیا، شہادت واقع ہوئی، بنام انتقام ایک بھی تلوار نہیں اٹھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے بھئی۔ کربلا کے بعد بنام انتقام کربلا تلواریں اٹھی ہیں، مگر شہزادی فاطمہ کا بدلہ لینے کے لیے آج تک ایک بھی تلوار نہیں اٹھی ہے۔ انتقام کے لیے صرف ایک ذوالفقار رانی ہے کہ جو ابھی تک پردہ غیب میں ہے، وہی ذوالفقار رانی ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ شہزادی کا غم منا رہے ہیں، مجلس سے برپا کر رہے ہیں، شہزادی کے لیے رو رہے ہیں۔ انتقام تو نہیں لیا گیا ہے ابھی تک، انتقام کون لے گا آکے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف لیں گے۔ بارہویں امام کا نام سنیں، صلوات پڑھ لیں، ان کے لیے دعا کر لیں۔ صرف ہماری یہی دو تین ذمہ داریاں ہیں امام کے حوالے سے کہ نام آئے تو صلوات پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اور دعا بھی کب کرتے ہیں ہم؟ دعا امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ وحید بہبانی بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، کربلا جب وہ پہنچے بھیڑ میں تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہاتھ ان کے کاندھے پہ آ کے رکھا گیا ہے، اور سارا مجمع انہیں لگا جیسے صاف ہوتا گیا، اور کسی نے اپنے ہاتھ کاندھے پہ رکھ کے انہیں مولا کی زری تک پہنچا دیا۔ ہاتھ انہیں محسوس ہوا، چہرے پہ نظر پڑی تو انہوں نے بالکل جلوے سے جلوہ ملایا، جو انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، امام کے حالات، امام کے احوال ملایا۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ وقت کے امام ہیں۔ انہوں نے کہا مولا آپ آتے کیوں نہیں؟ کہا تم بلاتے نہیں۔ مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا تم لوگ بلاتے نہیں ہو۔ کہا مولا بلاتے تو ہیں۔ کہا کون بلاتا ہے ہمیں؟ کون ہمارے لیے دعا کرتا ہے؟ کتنا مجمع ہے کربلا میں، سننا چاہو گے ان میں سے کتنے لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اب وہ ساری کربلا کی آوازیں رک گئیں اور آیت اللہ وحید بہبانی کو دعاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ پورے کربلا میں ایک شخص بھی نہیں تھا جو امام کے ظہور کی دعا کر رہا۔ میں نے تو یہ کہہ دیا، اب آپ لوگ خود اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں دعا؟ رسماً جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اس طریقے سے کبھی بھی کوئی امام کے ظہور کے لیے کرتا ہے دعا؟
وہ تمام مقامات، وہ تمام مواقع جہاں پہ دعائیں قبول ہونے کے بارے میں روایات آئی ہیں، اسی جگہ جا کے امام کو بھول جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں تو ہم اولاد کے لیے دعا کریں گے، اپنے لیے دعا کریں گے، اپنی دولت کے لیے دعا کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے کام اور بزنس کے لیے دعا کریں گے۔ امام کے ظہور کی دعا کب کرتے ہیں؟ جب آنسو خشک ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ساری دعائیں اب ہو چکی ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ مولا کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما دے۔ مولا نے یہی کہا کہ میں تو آ جاؤں مگر تمہارے اندر بلانے میں تڑپ ہی نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے۔ مولا ہم سے زیادہ تڑپتے ہیں، جو واقعات ملتے ہیں ہم سے زیادہ مولا تڑپتے ہیں۔ علی ابن مہزیار بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، 2 اماموں کا زمانہ دیکھا انہوں نے، 10ویں امام اور 11ویں امام، 2 اماموں کا زمانہ دیکھا۔ انہوں نے 10 حج کیے ہیں۔ وجہ کیا تھی 10 حج کرنے کی؟ کہ روایات میں انہوں نے پڑھا تھا، انہیں یقین تھا کہ ہر سال حج کرنے کے لیے وقت کا امام اللہ کے گھر آتا ہے۔ صرف یہ سوچ کے ہر سال حج کے لیے جاتے تھے کہ کسی نہ کسی حج کے سفر میں میرے مولا سے ملاقات ہو جائے گی۔ 10 سال گزر گئے، ان کی اپنے وقت کے امام سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ 11واں سال تھا، تھک چکے تھے، یہ 10 سال تک تھک چکے تھے اور مولا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حج کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے سوچا کہ اس سال میں حج پہ نہیں جاؤں گا، مولا تو ملتے ہی نہیں ہیں، امام تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ رات میں سوئے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تاکید کی کہ اس سال حج کے لیے ضرور جانا۔ بہرحال انہوں نے ارادہ بدلا اپنا، حج کے لیے تشریف لے گئے۔ پہنچے، نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں، انہیں یقین تھا کہ اس سال مولا ضرور ملیں گے۔ نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں، دیکھ رہے تھے چاروں طرف۔ ایک شخص برابر میں بیٹھا ہوا تھا، پوچھا کہ کسے تلاش کر رہے ہو؟ کیا سنتے ہیں ہر سال امام تشریف لاتے ہیں، میں 10 سال سے آ رہا ہوں، 11واں سال ہے، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا میں تمہیں امام کے پاس لے چلوں۔ وہ لے گیا، اندر گیا، باہر آیا، اجازت ملی اندر آنے کی۔ علی ابن مہزیار اندر داخل ہوئے۔ اب آپ سچویشن سمجھ سکتے ہیں اگر سینے میں دل دھڑکتا ہے۔ علی ابن مہزیار جیسے ہی اندر پہنچے، امام بیٹھے ہوئے تھے، تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ علی ابن مہزیار کے چہرے پہ نظر پڑی، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی ابن مہزیار آنے میں بہت دن لگا دیے، آنے میں بہت دیر کر دی۔ کہا مولا میں تو ہر سال آتا ہوں، آپ ہی کے لیے آتا ہوں۔ کہ علی ابن مہزیار اس آنے کو آنا تھوڑی کہتے ہیں۔ علی ابن مہزیار تم لوگوں نے اپنی قوم کے غریب اور نادار لوگوں سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے تم سے منہ موڑ لیا ہے۔ جو غریب طبقہ ہے اس سے منہ موڑے بیٹھے ہو، صلہ رحمی ختم کر دی ہے تم نے، رشتہ داروں سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے۔ صلہ رحمی اختیار کرو اور اپنی قوم کے غریب اور نادار لوگوں پہ رحم کرو، ہم تم سے ملیں گے۔ تڑپ دیکھ رہے ہیں امام کی نظر چہرے پر پڑی ابن مہزیار کے، اور فوراً چونک کے کھڑے ہوئے۔ کہ ابن مہزیار آنے میں بہت دیر کر دی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب پہنچا اب تک؟ جیسے ہم چاہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں آنا، اس آنے کو آنا نہیں کہتے۔ جیسے مولا آپ کو بلانا چاہتے ہیں ویسے مولا کی بارگاہ میں آئیے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑے عالم تھے،
کربلا جاتے تھے ہر سال زیارت کے لیے، اور 4 بار امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے سال میں، یہی سوچ کے کہ مولا تشریف لاتے ملاقات ہو جائے گی مولا سے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، ملاقات نہیں ہوئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادام بیچتے ہیں ٹھیلے پہ، بادام مونگ پھلی جسے بولتے ہیں ہم، بادام اور مونگ پھلی، ایک دکاندار بیٹھا ہوا تھا بادام اور مونگ پھلی بیچ رہا تھا، یہ اس کی دکان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، یہ عالم، اس نے پوچھ لیا پریشان کیوں؟ کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے وقت کے امام تشریف لاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں اسی غرض سے سال میں 4 بار آتا ہوں، اور مجھے آج تک مولا نہیں ملے، میری مولا سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اس دکاندار نے کہا کہ وقت کے امام تو ابھی میرے پاس بیٹھے تھے اور تمہارے لیے پیغام دے کر گئے ہیں، پیغام تمہارے لیے یہ ہے، امام نے کہلوایا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، پھر تمہیں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تلاش کرتے ہوئے خود تم سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ کیسے بنانا چاہتے ہیں مولا؟ کس طرح بنانا چاہتے ہیں مولا؟ کیسا ہونا چاہیے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو خط کا جواب دیا ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے، اس خط میں سب سے زیادہ زور 2 باتوں پہ دیا گیا، ایک سماجی اتحاد پر کہ آپس کے اختلافات اور جھگڑے ختم کر کے متحد ہو جائیے، اور میرے آنے کی فضا ہموار کیجئے، تبھی تو میں آؤں گا۔ گھر میں جھگڑا ہو اور کوئی مہمان آ جائے اور اسے پتہ چل جائے کسی طریقے سے کہ گھر میں جھگڑا ہے، آپ اسے روک سکتے ہیں 1 منٹ کے لیے؟ اس کے سامنے ہی جھگڑا شروع ہو جائے، روک سکتا ہے کوئی؟ آنے والے کا دل ہی نہیں لگے گا۔ ہم بلاتے ہیں تو پہلے وہ فضا تو ہموار کریں کہ جب وہ آئیں تو ٹھہریں، رکیں، ہم سے ملاقات کریں، ہم سے باتیں کریں۔ دوسری چیز پروردگار عالم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کریں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے رہیں، پھر ہم خود آ جائیں گے تمہارے لیے، ہم خود تم سے ملاقات کریں گے۔ سماج کا اتحاد، معاشرے کا اتحاد اہم ہے، اتحاد بنا کے رکھنا چاہیے سماج میں، معاشرے میں۔ سماج میں زہر نہیں گھولنا چاہیے، ہر وہ شخص جو سماج میں زہر گھولتا ہو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ سماج اس سے دوری اختیار کرے۔ امام کے آنے کی فضا تبھی ہموار ہو سکتی ہے جب سماج میں ہر شخص اتحاد کے لیے کوشش کر رہا ہو، ہر کوئی یہ سوچے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری چیز اللہ کی اطاعت۔ تیسری چیز قوم کا جو غریب طبقہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک، رحم۔ اور چوتھی چیز صلہ رحمی، خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ امام تشریف لائیں، ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ یقین، وہ اعتماد، وہ بھروسہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو علماء نے ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہم فضا ہموار کر سکتے ہیں، اس میں اطاعت پروردگار، یہ ساری چیزیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، اس میں ایک اہم چیز ہے امام سے ملاقات کا شوق۔ امام سے ملاقات کا شوق، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ملاقات کا شوق جب دل میں رہے گا ہر وقت جب ملاقات کا شوق دل میں رہے گا تو انسان ہر وقت
یہ سوچتا رہے گا کہ اللہ جانے زندگی کے کس موڑ پر ہماری امام سے ملاقات ہو جائے، اور پھر وہ اپنے کردار کو اور اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھے گا کہ جب امام سے اس کا آمنا سامنا ہو تو اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے، شرمندگی کا احساس نہ ہو جب امام سے اس کا آمنا سامنا۔ سوچیں، غور کریں، فکر کریں، توجہ دیں۔ اصل میں منتقم شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صرف اور صرف امام عصر ہے۔ امام عصر ہم سے زیادہ تڑپ رہے ہیں، جتنا ہم تڑپتے ہیں اس سے زیادہ امام تڑپ رہے ہیں آنے کے لیے، مگر وہ فضا تو ہموار ہو جائے کہ امام تشریف لا سکیں، امام بھروسہ کر سکیں، امام اعتماد کر سکیں، اور وہ فضا ہموار کرنا، وہ اعتماد اور بھروسہ پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، ہر انسان اپنا ذمہ دار ہو جائے، معاشرہ خود بخود بہتری کی طرف جانے لگے گا۔ ہر انسان یہ سوچ لے کہ مجھے غلط نہیں کرنا، مجھے ایسا بن کے رہنا ہے جیسا امام چاہتے ہیں، مجھے ایسا ہو جانا ہے جیسا امام چاہتے ہیں۔ سوچئے، کوشش کیجئے، توجہ کیجئے۔ اگر ہم یہ غم بھری راتیں منعقد کر رہے ہیں، شہزادی فاطمہ کا غم منا رہے ہیں، تو ان کی ظلم و زیادتی کا انتقام لینے والا پردے میں ہے، جو ابھی تک غیبت میں ہے، ان کو آنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے فضا کو ہموار کریں، ان کے لیے راستہ بنائیں۔ ان کے لیے راستہ کیسے بنے گا؟ 4 چیزیں جو امام کے خطوط سے ملتی ہیں، اہم وہ چاروں میں نے آپ کو بتا دی۔ غریب اور نادار طبقے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی، خاندان اور رشتہ دار کو نہ چھوڑنا۔ مولا علی نے فرمایا ہے کہ تمہارا خاندان تمہارے پر ہے جن کے ذریعے سے اڑ پاتے ہو۔ تیسری چیز اطاعت پروردگار، اللہ کی اطاعت۔ چوتھی چیز ملاقات کا شوق، ملاقات کا شوق کردار بنانے میں اہم کردار ہے۔ اگر شوق رہے گا ہر انسان کو کہ ملاقات ہو جائے امام سے، تو ہر وقت انسان ایسا ہی بن کے رہے گا جیسا امام چاہتے ہیں۔ اب 2-3 جملہ آخر میں سن لیجئے تاکہ میں مصائب سے منسلک ہو جاؤں۔ امام آئیں گے، تشریف لائیں گے، امام وقت تشریف لائیں گے۔ آئیں گے تو ہم سب سنتے ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ کعبے سے آئیں گے۔ اور ایک اور اہم بات یاد رکھیے، خصوصاً میرے جوان بھائی، بزرگ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں، امام کا جو ظہور ہوگا وہ وقت صبح ہوگا۔ اب میں کچھ اس کے آگے کہہ نہیں سکتا۔ امام کا ظہور صبح کے وقت ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام بلائیں اور آپ سوتے رہ جائیں، امام آواز دیں اور آپ کی آنکھیں بند رہ جائیں، سوتے رہ جائیں۔ وقت صبح امام کا ظہور ہوگا۔ ظہور ہوگا کہاں سے؟ کعبے سے۔ پروردگار کعبے ہی سے کیوں؟ کہ میں اللہ ہوں، میری سنت کبھی بدلتی نہیں ہے، میں نے پہلے کو بھی کعبے سے بھیجا تھا، آخری کو بھی کعبے سے بھیجوں گا۔ اب اپنی خاموشیوں کو توڑ لیجئے گا اگر جملہ پہنچ جائے۔ آئیں گے وہ، آئیں گے تو پانی پہ مصلی بچھے گا۔ پانی پہ مصلی کیوں پروردگار؟ کعبے کی چھت پہ مصلی بچھوا لیتا۔ اللہ شاید جواب دے اسے مصلی نہ سمجھو، یہ صرف مصلی نہیں ہے، یہ مسند امامت ہے۔ پروردگار مسندیں بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا تو تخت پہ بچتی ہے یا منبر پر بچتی ہے۔ اب کوشش کیجئے گا کہ ہاتھوں کو کھول لیں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان امام وقت کے ظہور کی دعا سمجھی جائے گی۔
اگر دل سے آپ کی آواز نکلی اور دل سے آپ کے ہاتھ اٹھ گئے اور بات پہنچ گئی۔ پروردگار مصلی ہے، کعبے کی چھت پہ بچھواتا، کسی مسجد میں بچھواتا، اپنے گھر میں بچھواتا، یہ پانی پہ مصلی بچھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ شاید جواب دے اسے صرف مصلی نہ سمجھو، یہ مسند امامت ہے۔ پروردگار مسندیں بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا تخت پر بچتی ہے یا منبر پر بچتی ہے۔ اللہ شاید جواب دے ہم نے پہلے امامت کی مسند تخت پر ہی بچھائی تھی، پہلے منبر پر ہی بچھائی تھی، لوگ کودے تخت پہ بیٹھ گئے، لوگ کودے منبر پر بیٹھ گئے۔ اس بار امامت کی مسند نہ تخت پر بچھاؤں گا نہ منبر پر بچھاؤں گا، اس بار امامت کی مسند پانی پہ بچھاؤں گا اور پھر کہوں گا اب جس میں ہمت ہو بیٹھ کے دکھا۔ انتظار امامت سب سے بڑی عبادت ہے۔ دعا کیا کریں امام کے ظہور کے لیے، اور اس وقت دعا کیا کریں جب آپ کا دل سب سے زیادہ چاہتا ہو کہ میں کچھ دعا کروں، اس وقت سب سے پہلی دعا امام کے ظہور کی کیا کریں۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، رخسار پہ آنسو گر رہے ہوں، تڑپ دکھائیے امام کو۔ امام تو تڑپتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو دیکھنے کے لیے، اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب یہ جو شبیں چل رہی ہیں آپ سن کے اتنا رو رہے ہیں، شہزادی فاطمہ کا اصلی وارث تو پردہ غیب میں ہے، ان کی آنکھوں سے کتنے آنسو گرتے ہوں گے جب انہیں خیال آتا ہوگا کہ میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، کتنا خیال آتا ہوگا۔ آیت اللہ سیستانی نے ایک فتوے کے جواب میں بیان کیا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو اہل بیت کے مظالم کے بارے میں فکر کرے، شک کرے۔ آیت اللہ سیستانی کا یہ فتوے کا جواب ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مظالم کے بارے میں، ظلم و زیادتی کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں اس بات کو کہ جتنا ہم سنتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں وہ بہت کم ہے، جتنا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں 3 مہینے زیادہ سے زیادہ کم سے کم 70 دن، 70 یا 90 دن، یہی ہوا نا، 3 مہینے 90 دن ہو گئے، 70 دن۔ حضور کی وفات کے بعد شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، 70 دن بعد یا 90 دن بعد۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جب شہزادی کی شہادت واقع ہوئی ہے تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے شہزادی ہوں، یہ لگ رہا تھا جیسے فاطمہ کا سایہ ہو۔ اتنی کمزور، ضعیف اور ناتما ہو گئی تھی فاطمہ، اتنی ناطاقتی آ گئی تھی فاطمہ کے بدن میں کہ بدن نہیں سایہ لگتا تھا، سایہ لگتا تھا۔ کتنا ظلم اور زیادتی کس قدر ہوئی ہوگی کہ فاطمہ نے جاتے جاتے وصیت کی کہ میرے جنازے میں ان کو شریک مت ہونے دینا۔ کتنا ظلم، کتنی زیادتی۔ اور جب آئے ہیں، یہ انہیں پتہ چلا ہے کہ فاطمہ بستر پر ہیں اور مریض ہیں، تو آئے ہیں یہ معافی مانگنے کے لیے۔ شہزادی فاطمہ نے منہ پھیر لیا۔ انتہا دیکھ رہے ہیں، کوئی گھر میں آ جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ گھر میں آ گیا، بات ختم ہوئی۔ یہ تو نمونہ ہے نا، یہ تو کردار ہے ہمارے لیے، جن کے کردار کی روشنی میں ہمارے کردار بنتے ہیں۔ منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کے کہا کہ میں ہر نماز کے بعد تم لوگوں کے اوپر لعنت کروں گی۔ لعنت اور بددعا کو الگ چھوڑ دیجئے، کس قدر ظلم کا احساس فاطمہ کو ہوا ہوگا کہ گھر پہ آنے کے باوجود بھی شہزادی فاطمہ فرما رہی تھی کہ میں ہر نماز کے بعد تمہارے اوپر بد دعا کروں گی۔
پسلیاں ٹوٹ گئیں، جلتا ہوا دروازہ گر گیا، محسن شہید ہو گئے۔ اب مدینے اور کربلا کا فرق محسوس کریں گے آپ کیا ہے؟ کربلا سے کم مدینے میں ستم نہیں ہوئے ہیں۔ کربلا اور مدینے کا فرق یہ ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا تھا۔ اللہ آپ کی پرسیداری کو قبول فرمائے۔ اللہ کرے کسی کی ماں کبھی بیمار نہ ہو، پروردگار جس کی ماں بھی مریض ہے، پروردگار سب کو شفا یاب فرمائے۔ کسی کی ماں بیمار نہ ہو، اور اگر کسی کی ماں بیمار بھی ہو نا تو ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہو، جیسی حسن و حسین نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا کہ مصائب میں رویا ضرور کیجئے، اور ایسے رویا کیجئے جیسے امام باقر نے فرمایا ہے، جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے۔ اس لیے کہ ہم اس بی بی کے پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو بی بی ہر شہید کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ آج کتنے لوگ پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ اللہ جانے کس کے برابر میں عباس ہوں گے، کس کے برابر میں حسین ہوں گے، کس کے چہرے کو علی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ علی جس نے فاطمہ کو جب لحد میں اتارا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ اکیلی جا رہی ہو، اللہ کے پاس میں بھی تمہارے ساتھ چلتا، تمہارے بعد میں کیسے رہ سکتا ہوں، میں کیسے جی سکتا ہوں۔ اور رونے کی آوازیں جب بلند ہوتی ہیں تو جناب سکینہ دوڑ کے جناب زینب کے پاس جاتی ہیں، جا کے کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ لوگ ہمارے کون لگتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہ انہوں نے میرے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے، میرے رخسار پہ تماچے لگتے دیکھا ہے، آپ کی چادر چھنتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا پھوپھی اماں جب یہ لوگ بغیر دیکھے اتنا رو رہے ہیں، پھوپھی اماں کاش کہ یہ لوگ اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو نہ مجھے تماچے لگتے، نہ آپ کی ردا چھنتی، نہ بابا کا گلا کٹتا۔ اللہ جانے کون کون بیٹھا ہو یہاں پہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو۔ اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں یہاں سے صرف تصور پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف احساس۔ اگر احساس سے احساس مل جائے گا تو آنکھوں سے آنسو ضرور برآمد ہوں گے۔ صرف احساس کو احساس سے ملاتے رہیے، مصائب نہیں، صرف احساس پڑھیں۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، اور اگر بیمار ہو بھی تو کسی کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ماں کسی کی بیمار پڑی رہتی ہے نا گھر میں بہت دنوں تک، جو صاحبان دل ہیں جن کو تجربہ ہے وہ محسوس کریں گے میرے جملوں کو۔ کسی کی ماں بہت دنوں تک پڑی رہے بستر پر، 15 دن، 20 دن، 25 دن، 1 مہینے، 1.5 مہینے، اچانک ایک دن ٹھیک لگنے لگے، گھر میں عید کا سا ماحول ہوتا ہے، علی گھر میں تشریف لائے، دونوں بچے علی کے دامن سے لپٹ گئے۔ بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہیں۔ کیا تمہیں کیسے پتا کہ اماں اچھی ہو گئی ہیں؟ کہ بابا آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کے لیے پانی رکھا ہے، آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے لباس تیار کیا ہے۔ علی جیسا جری اور بہادر چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ گیا، ہائے میری فاطمہ زہرا۔ تیزی سے علی دوڑے اس حجرے کی طرف جس حجرے میں شہزادی فاطمہ آرام فرما رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا صرف احساس پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، محسوس کرتے رہیے بس۔ علی جا کے بیٹھے، چادر میں لپٹی ہوئی فاطمہ لیٹی ہے، علی پریشان حیرت کی حالت میں سرہانے بیٹھے۔ فاطمہ کو محسوس ہوا کہ علی آ گئے ہیں۔ فاطمہ نے چادر کا ایک کونا ہٹایا، اوٹ سے جھانک کے مسکرا کے علی کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ جانے اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے غموں کے طوفان سمٹے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے مسکرا کے دیکھا، علی نے گھبرا کے جلدی سے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں ہاتھ لے کے دبا کے کہا، فاطمہ اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ فاطمہ آپ کو پتا ہے علی مجبور تھا، اب باری فاطمہ کی تھی۔ ہاتھ چھڑایا، علی کا ہاتھ فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہا، اے علی میرے بعد مجھے بھول مت جانا، اے علی
میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اے علی اس لیے حسین کا خیال رکھنا کہ میرے حسین کا جگر سوکھا ہے، اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ ایک دن علی قبر شہزادی فاطمہ پر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اچانک علی کو محسوس ہوا جیسے فاطمہ بے چین ہیں۔ علی نے قبر پہ ہاتھ رکھا، فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ کہ آپ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں میرا حسین آواز دے رہا ہے اماں پانی، اماں پانی۔ میں کہوں گا شہزادی کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین شمر کے کن خنجر کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ شہزادی فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، صحن خانہ میں لا کے فاطمہ کو لٹایا گیا۔ اب جو لٹایا گیا، علی نے کہا کہ سب آگے بڑھیں اور فاطمہ سے رخصت ہو لیں۔ حسن آگے بڑھے، رخصت ہو گئے، فضہ آگے بڑھی، رخصت ہو گئی، زینب آگے بڑھی، رخصت ہو گئی۔ علی نے دیکھا کہ کونے میں حسین کھڑے ہیں، فاطمہ کو دیکھے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ علی نے کہا حسین تم اپنی ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ حسین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا بابا ماں کی زندگی میں بھی بغیر ماں کے بلائے کبھی ماں کے پاس نہیں گیا۔ آج بھی حسین کو ضد ہے، جب تک ماں خود آواز نہ دے گی حسین آگے بڑھ کے رخصت نہ ہوگا۔ اچانک تاریخ دنیا نے عجب منظر دیکھا، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے، آواز دیا میرے حسین آ، میرے آغوش میں آ۔ حسین دوڑے، ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، بین کرنے لگے ایسے کہ در و دیوار ہلنے لگے۔ اماں جا رہی ہیں، اکیلے جا رہی ہیں، اپنے حسین کو بھی ساتھ لے کے چلتی۔ بین کرتے کرتے نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا، حسین نے گلے میں سے باہیں نکالی، سیدھے کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑا۔ اماں یاد رکھیے گا، اماں آج آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے بلایا، آپ کا حسین دوڑا دوڑا چلا آیا۔ اماں کل میرا بھی آخری وقت آئے گا، اماں یہ حسین آواز دے گا، اماں بھول نہ جائیے گا کربلا کا میدان، حسین گھوڑے سے چلے، آواز دی اماں۔ زمین کربلا سے فاطمہ کی آواز آئی، آ میرے لاڈلے حسین آ، میری آغوش میں آ، کب سے تیری ماں زمین کربلا کو صاف کر کے تیرا انتظار کر رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔